تو جس طرح نماز کے لیے یہ شرط ہے، اسی طرح ذکر اذکار کے لیے بھی شرائط، بے شک ایسے ہی ہے، تو رزق حلال یہ بنیادی شرط ہے۔ بنیادی شرط ہے۔ اسی طرح زبان کی حفاظت، ہماری بہت ساری بہنیں ذکر اذکار کرتی ہیں لیکن ان کی زبان کی حفاظت سے وہ دور ہے، وہ نہیں حفاظت کر پاتی۔ صحیح فرمانے آپ، شروعات آپ گھر سے ہی کر لیں بالکل ایسے ہی اپنے ہے، زبان کی حفاظت کے معاملے میں، آپ کے ماتحتوں سے کر لیں یا آپ جن کے ماتحت ہیں ان سے کر لیں۔ صحیح، آپ جن کے ماتحت ہیں مطلب آپ اپنے شوہر کے ماتحت ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، تو آپ وہاں اپنی زبان کو دیکھ لیں کہ آپ کی زبان اس شوہر کے سامنے دراز نہیں ہونی چاہیے، صحیح فرمایا اس آپ کے نے، جو ماں باپ ہیں یا آپ کے جو ماں باپ ہیں ان کے سامنے آپ کی زبان دراز نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے، بہت ساری ایسی خاتون ہیں جو خواب تو بڑے اعلیٰ دیکھتی ہیں، مشاہدے بڑے اعلیٰ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کا گھر کا ماحول اور کردار جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ سارے مشاہدے اور سارے ولایتیں وہ ایک طرف ہو جاتی ہے ان کے وہ ذاتی کردار کو دیکھنے کے بعد کہ بھائی یہ حال ہے ان کا، زمین آسمان کا فرق ہو ہاں جاتا ہے، کہ شوہر کے سامنے چڑھ رہی ہیں، شوہر کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ بات کر رہی ہیں، ان کو اپنی عبادت کا روب دکھا رہی ہیں کہ تم کون ہو، میں ہوں، میں یہ کرنے والی ہوں، میں تو فلاں ولی اللہ کی کنیزہ ہوں یا شاگردہ ہوں، میرے پر تو فلاں ولی کا سایہ ہے، تو بالکل اب تو میں تو بس بہت اعلی مقام پر پہنچ گئی ہوں۔ بالکل۔ اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں نا، وہ ان کے معاملات بھی اچھے نہیں ہوتے، لیکن وہ خواب ایسے اعلیٰ و عرفہ دیکھتے ہیں کہ دیکھ کے بندہ سوچتا ہے کہ یار نہ ان کی عبادات کچھ ایسی آ رہی ہیں اور ان کے معاملات بھی خراب ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا رہنا بیٹھنا بھی اچھا نہیں ہے، اور یہ شریعت کے بھی خلاف چل رہے ہیں، اور ان کے خواب وہ اپنے جو واللہ عالم سب کے، اب کسی کے اوپر کرٹیسائز تو نہیں کرتے، لیکن یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ بعض اوقات وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خواب بتا رہے ہیں، کہتے ہیں واللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی۔ میں نے میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے ساتھ جی ایک جی، عرصہ گزارا، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور کمیونیکیشن کے حوالے سے، بات چیت کروانے کے حوالے سے میری باقاعدہ ڈیوٹی تھی۔ اچھا میاں حضور زبردست، دامت برکاتہ قدسیہ کے پاس جی اکثر جب خواتین کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات چیت ہوتی تھی، وہ اپنے بڑے لمبے لمبے خواب اور بالکل ایسے مشاہدے ہی اور یہ ہے، چیزیں ہوتا، تو میاں حضور اکثر کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی دیکھو شیطان کیسے کھیل رہا ہے ان کے ساتھ، اوہ ہو، کس طریقے سے ان کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ رہا ہے، اب یہ رویہ کا جو معاملہ ہے نا، رویت کا معاملہ، جی خواب جی کا معاملہ، جی جی، ہر بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل یہ ایسا بھی ہی ایک خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہے، عطا بندوں کرتا کو ہے۔ دیتا ہے، صحیح فرمایا آپ نے، میں نے قلندری درویش کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس معاملے کے اندر بہت اعلیٰ پا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اپنے سامنے جو بہترین تعبیر جی وہ جی کیا کرتے تھے اب خوابوں کی، جی جی، اور وہ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ جو خواب بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اس کا خواب صحیح ہے خیر کی طرف سے یا شر کی طرف سے، صحیح صحیح صحیح، یہ چیز ہر ایک میں نہیں آتی۔ نہیں آتی، بالکل اب صحیح آپ کے بات، سامنے کوئی بندہ خواب بیان کر لے، آپ کہو گے کہ یار یہ تو بڑا اعلیٰ خواب ہے، بے شک ایسی ہے، لیکن چونکہ ان کی ولایت نظر کھلی ہوئی تھی، ولایت نظری سے سبحان اور اللہ، کشف سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کشف قلوب سے وہ دیکھا کرتے تھے، تو سارے منظر ساری چیزیں سامنے آ جایا کرتی تھی۔ بالکل صحیح، اب ایک خواب میں ان کا بتایا ہوا ذکر کرتا ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ سے میں پوچھوں گا اس کی تعبیر کیا ہے۔ اچھا، ایک خاتون جی جی، معلمہ بابا صحیح، جی کے پاس آئی اپنی ایک دوست کے ساتھ، اور کہنے لگی کہ بابا جی میں اپنا ایک خواب بیان کرنا چاہتی ہوں اور اس کی تعبیر آپ سے لینا چاہتی ہوں جو میں نے کل دیکھا۔ صحیح، بابا جی نے کہا صبر کر جاؤ، یہ مریض فارغ ہو جاؤ مریض سے، اس کے بعد پھر آپ سے میں وہ خواب سن لوں گا اور اس کی تعبیر دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب مریضوں سے فارغ ہوئے، بابا جی نے کہا کہ یہ جو بچی آپ کے ساتھ ہے؟ جی جی، بولا جی بابا جی یہ میری دوست ہے، یہ میرے ساتھ ہے۔ صحیح، تو کہا کہ یا تو اس کو کہو کہ کوئی گمان نہ کرے یا کچھ دیر کے لیے یہ باہر چلی جائے،
جب تم خواب بیان کر لو تو پھر آ جاؤ۔ بولے صحیح جی میں نے اس کو سمجھا دیا، یہ کچھ گمان نہیں کرے گی۔ کہا بس ٹھیک ہے، پھر بھلے بیٹھ جائے۔ اب اس نے کہا، اپنا خواب بیان کیا، شروع کیا۔ وہ خواب یہ بیان کرتی ہے کہ بابا جی میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک تھال رکھا ہوا ہے، اور اس تھال کے اندر بریانی تازہ موجود ہے۔ اس بریانی کے تھال کے اندر میں نے پیشاب کر لیا ہے اوہو اور میری آنکھ کھل گئی۔ اب یہ خواب انہوں نے بابا جی کو بیان کیا، یہ خواب میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ عاطف بھائی اس کی آپ تعبیر بتائیں کہ کیا تعبیر ہوگی؟ کامران میں میری تو اس بات زیادہ نالج نہیں ہے، میں کیسے تعبیر دے دیکھو سکتا ہوں؟ یہاں زیادہ نالج کی بات نہیں ہے، ایک جرنل چیز ہے۔ دیکھیں اس چیز میں اگر میں اس کو نیوٹرل ہو کے دیکھنا چاہوں گا تو رزق جو ہے نا اس کی بے حرمتی اور اس کا حلال نہ ہونا، یعنی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیونکہ رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے یہاں پہ، تو چانسز یہ ہیں کہ ان کے مال میں یا تو کوئی خراب چیز آ گئی، یا انہوں نے کوئی اس میں عمل کو ایسا خراب کر دیا، یعنی کہ صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹیز انجام نہیں دی، تو اس کی وجہ سے ان کا جو رزق ہے نا وہ حرام کی طرف چلا گیا۔ دیکھیے یہ تعبیر جی آپ نے دی ہے، جی جی ٹھیک ہے نا؟ جتنے ہمارے ویورز ہیں سن رہے ہیں وہ بھی گمان کر لیں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے ان کی نظر میں۔ صحیح۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اب جو میں بابا جی نے تعبیر بیان کی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، اس تعبیر پر غور کریں۔ جی انہوں نے یہ تعبیر اس دیکھیے خاتون نے میں نے اپنی عقل کے مطابق آپ کو تعبیر دی، عقل اس کے کا مطابق ہی ابھی تو کرے گا نا ہاں، بندہ، کیونکہ وہ علم خاص جو بابا جی کے پاس تھا تو وہ ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتا نا۔ نہیں ہے۔ اب بابا جی نے اس کی جب یہ جو ہے نا خواب سنا تو سننے کے بعد مسکرائے اور زور سے کہا سبحان اللہ، کیا مبارک خواب تم نے دیکھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تمہارا یہ خواب بتاتا ہے کہ ان قریب تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس نے کہا جی بابا جی میری شادی ہونے والی، 14 دن کے بعد میری شادی ہے۔ کہا تمہارا یہ خواب بتاتا ہے کہ تمہاری شادی کا جو خرچہ ہے، اخراجات ہیں، وہ سارے کے سارے کوئی غیر شخص اٹھائے گا، وہ کہ جو نہ آپ کے رشتہ داروں سے ہوگا نہ آپ کے قربت داروں سے ہوگا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اب وہ تعبیر لے کے اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے رزق خراب کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جو بابا جی نے تعبیر لی انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، آپ نے جو کہا سچ کہا، انشاءاللہ ایسے ہی ہونا چاہیے، میں تو اسی کی امید رکھتی ہوں۔ اور بابا جی کا ایسے ہی ہوگا، یہ تیرا اپنا خواب ہے اور اس کی تعبیر فقیر سے لے جا۔ صحیح۔ اب بابا جی کو اس نے نہیں بتایا تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے، صحیح بات ہے۔ بابا جی نے کہا کہ تیرا خواب بتاتا ہے کہ عنقریب تیری شادی ہونے والی۔ کہا جی بالکل، میری 14 دن کے بعد شادی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب وہ بابا جی سے تعبیر لے کر اپنے گھر جاتی ہے، اپنی والدہ کے پاس کہتی ہے کہ والدہ نے پوچھا بھائی اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا کہ میں بابا جی کے پاس گئی ہوئی تھی۔ بلا خیریت تھی؟ کس لیے گئی تھی؟ دوائی لینے گئی تھی، کیونکہ وہ اکثر دوائی لینے کے لیے بھی آیا۔ صحیح صحیح۔ تو بولا نہیں دوائی کے لیے نہیں، میں نے ایک رات خواب دیکھا تھا تو اس کی تعبیر میں نے لینے کے لیے۔ صحیح۔ تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسا دیکھا کہ ایک تھال رکھا ہوا ہے، اس میں بریانی ہے، تازی بریانی ہے، اور میں اس میں پیشاب کر دیتی ہوں۔ تو اس کی والدہ نے اسی وقت کہا توبہ توبہ استغفر اللہ، تو نے بھی رزق پلید کر دیا۔ کیا تعبیر دی؟ بولا اچھا ہوا کہ یہ ماں تجھے میں نے یہ خواب پہلے نہیں سنایا، بے شک بالکل کیونکہ اگر وہ خواب جس کو پہلے سنا دیا جاتا وہ جو کہتا اس کی وہی تعبیر ہو جاتی۔ ایسے ہی ہوتا بالکل۔ تو کہا میرے بابا نے پتہ ہے کیا تعبیر دی؟ میرے بابا نے یہ تعبیر دی کہ ان قریب تیری شادی ہونے والی ہے، اور اس شادی کا سارا جو خرچہ ہے وہ سب کا سب کوئی غیر بندہ اٹھائے گا، وہ جو کہ آپ کا رشتہ داروں سے نہیں ہوگا، آپ کے قربت داروں سے نہیں ہوگا۔ یہ اس نے تعبیر۔ تو اس کی والدہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہا تو بھی پاگل ہے اور تیرا وہ جو بابا ہے جس نے یہ الٹی سیدھی تعبیر بتائی وہ بھی پاگل ہے۔ صحیح۔ اس نے کہا اچھا اماں تو بس دیکھ، اللہ پہ مجھے بھروسہ یقین ہے کہ جو اس مالک نے لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کر رہنا، جو اس خواب کے حوالے سے
مجھے بشارت ملی ہے وہ مجھے مل کر رہنی ہے، میرا یقین ہے، بے شک ایسے ہے. تیرا ہو نہ ہو یہ تیری بات. عاطف بھائی ایک ہفتے کے بعد جی ان کے والد صاحب، اس بچی کے والد صاحب اس بچی کو بلاتے ہیں اور اپنے دونوں جیبوں سے 2 گڈیاں 2 لاکھ روپے کی نکال کر اپنی بیٹی کے سامنے رکھ 4 لاکھ روپے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 لاکھ روپے ہیں تیرے جہیز اور تیری ضرورت کی چیزوں کے حوالے سے. والدہ بھی اتنی دیر میں آ جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے بھائی یہ نوٹیں سامنے رکھی ہوئی، گڈیاں رکھی ہوئی ہیں. خیر ہے، کہا تو بھی بیٹھ ادھر. آج ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. صحیح. بولا کیا واقعہ ہوا؟ کہا میں جس کمپنی کے اندر کام کرتا تھا تو بچی کا جو شادی کے کارڈ میں بانٹ رہا تھا خاص لوگ. تو جب میں کارڈ بانٹ رہا تھا تو اتنے میں سیٹھ صاحب کا گزر ہوا. صحیح. انہوں نے سب کے ہاتھ میں کارڈ دیکھے اور وہ اپنے کیبن میں چلے گئے. اس کے بعد جو اپنا اسسٹنٹ تھا اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کمپنی کے اندر کارڈ کس چیز کے بانٹے جا رہے ہیں؟ تو کہا بھائی وہ ہماری کمپنی میں جو بابا جی کام کرتے ہیں ان کی بیٹی ہے، معلمہ ہے، وہ 14 دن کے بعد اس کی شادی ہے، یہ اس کے کارڈ دے رہے ہیں اور خاص لوگوں کو انہوں نے بلایا. چھوٹا سا ایک ایونٹ رکھا ہے انہوں نے، اس میں شرکت کی دعوت. بولا اچھا ایک کام کرو ان کو بلاؤ میرے پاس. سیٹھ صاحب نے بلایا، کہا کہ بابا جی خیر ہے آپ سب کو کارڈ دے رہے ہو، ہمارا کارڈ کدھر ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ سر آپ اتنے بڑے بندے ہیں، میرا خیال نہیں تھا. صحیح. آپ تو ویسے ہی آتے جاتے رہتے ہیں ادھر، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، آپ چھوٹے بندے کی شادی میں کس طرح شریک؟ بولا تم ہمیں کارڈ دو. سو فوراً کارڈ کے اوپر سیٹھ صاحب کا نام لکھا، وہ کارڈ دیا. انہوں نے تاریخ دیکھی، جو اکاؤنٹنٹ تھا اس کو بلایا اور اس کو کہا کیشیئر کو کہ بھائی جاؤ اپنے پاس سے 4 لاکھ کا چیک بنا کر ان کو دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ابھی جا کر کیش کرائیں 4 لاکھ. اور اس بچی کی شادی کا سارا خرچہ ہماری کمپنی کی طرف سے اسپانس ہم کریں گے. ہماری سبحان طرف اللہ. سب چیزیں اسپانسر کر دی انہوں نے. ہاں. ماشاء اللہ. کہا جس جگہ آپ ایونٹ رکھنا چاہتے ہیں وہاں جتنے افراد آپ لے کر آئیں گے ان سب کے کھانے کا خرچہ، بارات کا خرچہ، ایون یہ کہ 1 بھی روپیہ آپ نے اپنے پاس سے خرچ نہیں کرنا، ہماری کمپنی خرچ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فی الحال یہ 4 لاکھ روپے آپ رکھیں، بقیہ جو بھی چیزیں آپ نے کرنی وہ لکھ کر لے آئیں اور جتنا چاہیے آپ یہاں سے لیں. سبحان اللہ. بے شک. کہا کہ آج یہ معاملہ. اس بچی نے رونا شروع کر دیا، اس کی ماں نے رونا شروع کر دیا. کہا کہ میں غلط تھی، وہ بابا پاگل نہیں تھا، وہ صحیح تھا. صحیح بات ہے. اور بیٹا تیرا جو خواب تھا وہ بولا سچا ہاں تھا. بالکل میرا یہ خواب پورا ہوا. اور یہ میرا خواب پورا تب ہوا کہ اس کی تعبیر مجھے صحیح ملی. صحیح ملی. صحیح بات ہے. پھر وہ اماں اپنی بچی کو لے کر بابا جی کے پاس دوبارہ آئی مٹھائی لے کر اور ان سے معافی بھی مانگی کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے آپ کو پاگل کہا. پاگل. تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے بھائی ہمیں ہر بندہ پاگل بابا کہتا ہے، تم نے پاگل کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا. بڑے لوگوں کی بڑی بات تو ہے. عاطف بھائی یہ جو جن کو ولایت خاص ملی ہوئی ہوتی ہے نا تو ان کی نگاہ وہ کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے جو عام بندہ نہیں عام دیکھتا. بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو ایک ولی سے اگر کوئی بندہ تعبیر لیتا ہے وہ اس تعبیر، اس کی جو خواب کی جو تعبیر ہے اس کی اہمیت حیثیت کچھ اور ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. ہر بندہ اس علم کو نہیں جانتا اور یہ اولیاء اللہ میں سے بھی خاص لوگوں کو یہ علم عطا کیا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی. ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تعبیر کا جو علم ہے یہ خاص.